بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جو ہم سب مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک افسوسناک رواج عام چلا ہے کہ باتوں کی حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کا خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں اسی رویے کا پہلو ویب سائٹ کی تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کی ایک جھلک بھی دکھلائی ہے، جبکہ تاریخ کے جروکے سے وہ منظر بھی دکھایا ہے جو ہم سب کے لیے مشرِ راہ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی کے پرآسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کی میٹھے اور انواع اقسام کے دیگر کھانے پیش کیے گئے تھے۔ دولہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ قیمتی گھر کا سامان اس کے علاوہ تھا، اور وہ فخر سے بتا رہی تھی کہ یہ تمام اخراجات لڑکی والوں نے اٹھائے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حق مہر شرعی ₹35 طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اس بات پر حیران تھا کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی ہوگی تب تو شریعت یاد نہیں آئی ہوگی۔ جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے گئے اور شادی کی تقریب کے لیے شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا تو اس وقت بھی شریعت کے احکامات یاد نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ مہاکار رشتہ قبول فرمایا تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کی جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار، زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے اور سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہذا تم اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اس کے بدلے اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا اور اس کے بدلے قریباً 500 درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بلال کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت تاریخ جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اپنے اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے، تبھی تو ہم شریعت کے حوالہ دیتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے؟ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں اور لازمی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔